بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. اور پھر اللہ ان ساری مصیبتوں کی جو اندر حکمت ہے وہ بیان فرماتا ہے. اور جس دن دو فریقوں کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، یعنی تمہارا اور ان کفار کا، اس دن جو مصیبت تم پر آئی تھی وہ اللہ کے اذن سے آئی تھی. اللہ چاہتا تو روک لیتا اس کو، خدا چاہے تو کچھ بھی نہ ہونے دے، لیکن خدا نے اختیار دیا اور آزمائش کرنی چاہیے. ہوتا سب باذن اللہ ہی ہے. یاد رکھیے یہ جو کہنا ہے نا، مثلا فرعون اللہ کے اذن سے تخت پہ بیٹھا تھا، ایک لحاظ سے صحیح ہے. کیوں؟ خدا نہ بیٹھنے دے. کن فیکون والا اگر آرڈر کر دے کیا ہو سکتا؟ فرعون کی جان ہی نکال دے. فرعون کو وہ جو نیل کے پاس اندر اترا تھا، غرق کیا تھا، اس نیل کو ویسے چڑھائی کروا دے فرعون پر، سونامی آ جائے مثلا، کروا سکتا. لیکن اس نے آزمائش کا جو یہ پروگرام رکھا ہے، اس میں اس نے لوگوں کو اختیار دیا. حالانکہ وہ جب چاہے روک سکتا ہے، لیکن حق کا لوگ ساتھ نہ دیں، باطل کا ساتھ دیں، وہ تخت پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا کوئی پلید. اگر یزید تخت پر بیٹھ گیا تو اس معنی میں صحیح ہے کہ اللہ کے اذن سے بیٹھا، اگر اللہ چاہتا نہ بیٹھنے دیتا. لیکن آیا خدا جیسے نیکی سے راضی ہوتا ہے یزید کے تخت بیٹھنے پہ راضی ہے؟ راضی نہیں ہے. خدا فرعون کے تخت پر بیٹھنے سے راضی ہے؟ راضی نہیں. ورنہ تو دنیا میں کون سا کام ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ہوتا ہو؟ اللہ کو تو ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے. سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس پر توجہ فرما. سب کچھ اذن خدا سے ہوتا ہے، اس معنی میں کہ اگر چاہے تو روک دے، لیکن وہ نہیں روکتا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کون اپنے اختیار سے اسے راضی کرتا ہے اور کون اپنے اختیار سے اسے ناراض کرتا ہے. اس نے خود چھوٹ دی ہے، نہ دے تو اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن میں یہ مسئلہ بار بار یہ موضوع تکرار ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے دن تم پر جو مصیبت آئی تھی وہ اللہ کے اذن سے آئی تھی، اور اس لیے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنوں کو جانے کون ہے مصیبتوں میں ڈٹے رہنے والے اور کون ہے بوقت مصیبت جن کے قدم اکھڑ جاتے اور بھاگ جاتے. جیسے کہ بعض افراد میدان سے بھاگ نکلے تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی جو بھاگ گئی تھی. اگرچہ خدا نے فرمایا ہم نے یہ والی غلطی تمہاری معاف کر دی. میں نے کل اس پر بات بھی کی تھی، اور میں اس میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن جیسا ہے ویسا رہنے دیں. قرآن پر اپنی چیزوں کو، اپنے جذبات کو لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن قائم ہوگا تب اصلاح ہوگی. قرآن پر اپنے جذبات اور اپنے آراء میں قرآن کی آیات کو، جو بات قرآن نے جس طرح کی ہے اس طرح ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ آپ جتنا قرآن کو پھیریں گے اللہ آپ کا دل پھیر دے، سیدھے راستے کی طرف نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے. تو تمہیں ٹیڑے پن کا شوق ہے، تمہیں موسیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ سورہ صف میں ہے جس میں حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ ہے. خدا اس کو ٹیڑھا کرتا ہے جو خود ٹیڑھا ہونے کی طرف مائل ہو، ورنہ حق دیکھ کر اپنے آپ کو حق کے مطابق کرنا ہوتا ہے. تو ان یہ پیچھے آیات گزری تھی کہ بھاگنے والوں کو اللہ فرما رہا ہے معاف کر. 2 بار ریپیٹ کیا، فرمایا ہے کہ یہ جو بھاگے تھے ان کے کچھ کام انہوں نے ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے شیطان کا بس، شیطان ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا، بھگانے میں، ان کو پھسلانے میں. لیکن دوبارہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دی. تو جس پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں، جس خاص مسئلے کے بارے میں اللہ تاکیداً کہہ دے کہ میں نے یہ والی غلطی معاف کر دی ہے، باقی غلطیاں اگر ہیں اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پہ ڈسکس ہوگی، لیکن جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ غلطی میں نے معاف کر دی ہے، اس غلطی پر پھر کسی کی مذمت اور اس کے خلاف باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ
عرض کیا نا، جدھر قرآن لے کے چل رہا ہے ادھر چلو. یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلے بات کر دی. اللہ تعالیٰ کو پہلے بعد سب کا پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے اور بعد سب کا پتہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری اپنی تفاسیر میں موجود ہے. فرمایا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، حالانکہ ابو لہب ابھی زندہ تھا. ہو سکتا ہے کل ایمان لے آتا، چچا رسول اللہ کا، ہو سکتا ہے دل میں کوئی تبدیلی آ جائے، ٹھیک ہے نا، ہماری نظروں سے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو خدا کے پاس ایسی ہیں، اس کی بیس پر خدا نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. اس کے ہاتھ ٹوٹے، یعنی اس کی اندرونی کیفیت سے اللہ اتنا آگاہ ہے. خدا نے کہا یہ ہلاک ہے، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے مال اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس نے کسب کیا ہے، اس کے تعلقات، ابو لہب، اس کی جو سب کچھ ختم. اللہ کے یہاں کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ابو لہب ایمان نہیں لایا، قرآن نے بتا دیا. لہذا اللہ کو گائیڈ نہ کریں، اللہ کی بات جیسی ہے اسی طرح تسلیم کریں، یہ اسلام ہے. دوسری طرف بھی جب اللہ مثلا صحابہ کو غلطی پہ سرزنش کرتا ہے تو اللہ کا قانون، خطاب تو سب سے پہلے ہے ہی صحابہ سے. اللہ کے قانون سے استثناء نہیں ہے، ادھر سے بھی افراط ہو جاتا ہے کہ یہی والا گناہ اگر دوسرا بندہ کرے تو وہ تو پکڑا جائے گا، اگر صحابی کرے وہ پکڑا نہیں جائے گا. یہ خلاف قرآن ہے، خلاف قرآن ہے. بلکہ جس نے رسول اللہ سے دین سیکھا ہے وہ تو زیادہ پکڑا جائے گا. جنہوں نے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ دین کی حدود کو پامال کیا. ہم لاکھ تعویلیں کرتے رہیں، یہ مثلا اجتہاد ہو گیا، یہ فلان ہو گیا، بلا رسول اللہ کی واضح حدیث موجود ہو کہ یہ بندہ حق پر ہے، اس حدیث کے بعد کہاں سے اجتہاد ہو گیا؟ اگر مثلا کہتے ہیں جی وہ فقیہ تھے انہوں نے اجتہاد کیا تھا، بھائی فقیہ تو کہتے ہی اس کو جس کو فرامین رسول اللہ اچھی طرح پتہ ہو. تو یہ اتنی معروف حدیث کہ جس کی آ کے حضرت علی کو مبارکباد دی، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور بڑے بزرگ اصحاب نے، کہ آپ کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جتنی جنگیں لڑیں گے سب میں آپ حق پر ہوں گے. اس کے مقابلے میں کہاں سے اجتہاد آئے گا؟ اس کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوگا. یہ افراط و تفریط ہے. کچھ کاموں میں شیعہ افراط کر جاتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، اور کچھ کاموں میں پھر ادھر سے ریاکشن. ایک ہمارا یہاں آج جو ہمارے پاس دین ہے، اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریاکشنز پر بنا ہوا ہے. رد عمل، ایک نے غلط کیا دوسرے نے رد عمل دیا، وہ عقیدے بن گئے، وہ ہائی لائٹ ہو گئے. قرآن پیچھے چلا گیا، حدیث پیچھے چلی گئی، باقی ساری چیزیں اوپر آ گئی. صدق اللہ العلی